دوسری چیز جسم ہے ہمارے پاس، یہ آسائشیں چاہتا ہے، بیمار بھی ہو جاتے ہیں ہم تو تکلیف محسوس ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، سکون چاہیے. وی کین ویریفائی اٹ، وی بلیو ان اٹ، ہم مانتے ہیں اس سے. لیکن روح وی کین ناٹ ویریفائی اٹ سائنٹیفکلی اسپیکنگ. ہم نے کبھی دیکھی نہیں. مذہب کو تو ماننا ہی چھوڑ دیا انہوں نے، روح کا انکار کر دیا. کوئی روح نہیں، کوئی تقاضے اس کے نہیں. یہ چیز بحث سے باہر ہو گئی. تو اللہ کے مقابلے میں کائنات کی طرف توجہ ہو گئی، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی طرف توجہ ہو گئی، روح کے مقابلے میں جسم کی طرف توجہ ہو گئی. یہ ہے مادہ پرستی کی انتہا جو اس دور میں ہمارے سامنے آئی. ترقی بے شمار ہوئی ہے مغرب میں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہ جو بھونڈے عقیدے تھے عیسائیت کے، اس کی وجہ سے یہ ترقی ون سائیڈڈ ہو گئی. دنیا میں خوب سے خوب تر کی تلاش ہوئی، آخرت کو فراموش کر دیا. کائنات کی ایکسپلوریشن ہے، اللہ کو بھلا دیا. جسم کے تقاضوں کو پورا کیا جا رہا ہے، روح کو فراموش کر دیا. اور نوٹ کیجئے، آج یہی تہذیب، گلوبل تہذیبیں ہمیں ماننا چاہیے، یہی دنیا پر حکومت کر رہی ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں اس تہذیب کے فلسفے، اس کی ٹیکنالوجی، اس کی یہ ترقی دنیا بھر میں گئی ہے، وہاں یہ فلسفہ بھی دنیا بھر میں چلا گیا کہ اللہ کے مقابلے میں کائنات کی طرف توجہ رکھو، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی طرف توجہ رکھو، روح کے مقابلے میں جسم کی طرف توجہ رکھو. تو یہ ہے بیسیکلی وہ شے جس کو احادیث میں دجال کی ایک آنکھ بھی کہا گیا ہے. زندگی کا ایک رخ تو سامنے ہے، دنیا ہی دنیا، لیکن اصل حقیقت، اصل زندگی وہ انسان نے فراموش کر دی ہے. یہ ہے مادہ پرستی، یہ ہے مٹیریلزم، یہ ہے اس دور کا شرک اور سب سے بڑا فتنہ جس کو اس سورہ مبارکہ میں بار بار ڈسکس کیا گیا ہے. 4 واقعات ہمیں عطا کیے گئے ہیں اور اتنی خوبصورت صورت ہے، اتنی خوبصورت صورت ہے کہ ہر آیت میں دکھائی دیتا ہے کہ اس فتنے کا اللہ نے رد کیا ہے. واقعتاً ایمان ہو، اللہ ہمیں عطا فرمائے. تو اللہ پھر اس صورت کے ذریعے سے بندے کو بچاتا ہے اس مادہ پرستی کے فتنے سے. تبھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعے کے دن اس کی تلاوت کی تلقین فرمائی. اللہ ہمیں سمجھتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا الحمدللہ، تمام شکر، تمام تعریف، تمام ثنا، تمام مدح اللہ کے لیے. اس ایک چھوٹے سے کلمے میں پوری مادہ پرستی کا رد ہے. دنیا پرست آدمی سمجھتا ہے میں نے یہ چیز کمائی، میری کوالیفیکیشن ہے، میں نے محنت کی تھی تو کاروبار اس میں نفع ہو گیا. دنیا پرست آدمی یہ سمجھتا ہے، یہ مادہ پرستی ہے. اللہ کو ماننے والا الحمدللہ کہتا ہے، تمام شکر اللہ کے لیے ہے، میری کوئی طاقت نہیں، طاقت اللہ کے لیے ہے، میرا کوئی کمال نہیں، کمال اللہ کے لیے ہے، میرا کوئی اختیار نہیں، اختیار اللہ کا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جملے، یہ ہماری اسلامی تہذیب ہے. پانی پی لیا، اللہ کا شکر ادا کرو، تمہارا کمال نہیں، اللہ کی عطا ہے. کھانا کھا لیا، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی عطا ہے، تمہارا کمال نہیں. کاروبار میں فائدہ مل گیا، اللہ کا شکر ادا کرو، تمہارا کمال نہیں ہے. کوالیفیکیشن مل گئی، اللہ کا شکر ادا کرو، تمہارا کمال نہیں ہے. کتنا بڑا عقیدہ ایک چھوٹے سے کلمے میں آ گیا. یقین ہو تو انسان کبھی ظاہر پرست نہیں ہوگا، حقیقت پرست ہوگا، توکل اللہ پر ہوگا، دنیا کی محبت میں ڈوبے گا نہیں، دنیا کے اس عارضی فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا. یہ ہے خوبصورتی سورہ مبارکہ کی. الحمدللہ، تمام شکر، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی. یہ کتاب کو ماننے والے بھی دنیا پرستی میں مبتلا نہیں ہو سکتے. اہل ایمان جو اب موجود ہے، کسی نے دیکھا اپنے رسول کو؟ کسی نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا؟ کسی نے فرشتے کو دیکھا؟ یہ سارا غیب کا مسئلہ ہے. یہی تو رد ہے مادہ پرستی کا، کہ مانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی. نوٹ فرمائیے، جہاں جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ذکر ہے، لفظ عبد اللہ نے استعمال فرمایا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1، واقع معراج کا ذکر، اللہ کے رسول 7واں آسمان اور اس سے اوپر چلے گئے، عبد کا لفظ وہاں پر آیا. سورۃ الفرقان آیت نمبر 1، عبد کا لفظ وہاں پر آیا. اور یہاں سورۃ الکہف آیت نمبر 1، عبد کا لفظ آیا ہے.
الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، اس کے مضامین صاف ستھرے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، ہر اعتبار سے مکمل ہے، قیمہ، بالکل ٹھیک ہے، یعنی سیدھا راستہ دکھانے والی ہے، حق کی طرف لے جانے والی ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ یہ اپنی جانب سے خبردار کرے ایک شدید جنگ سے۔ نوٹ فرمائیے، بأس کا لفظ قرآن میں جمع کے صیغے میں بھی آتا ہے، تب اس کے معنی ہوتے ہیں تکالیف کے، لیکن جب یہ واحد کے صیغے میں آتا ہے جیسے کہ یہاں پر آیا، تو اس کے معنی جنگ کے ہوتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 177 میں یہ واحد کے صیغے میں جنگ کے معنی میں آیا۔ تو قرآن کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی شدید جنگ سے خبردار کرے۔ اور نوٹ فرمائیے، احادیث کی کتابوں میں کتاب الملاحم کا چیپٹر ہے، کتاب الفتن کا چیپٹر ہے، ان میں وہ احادیث بیان ہوئی ہیں جن میں قیامت سے پہلے ہونے والی بہت بڑی جنگ کا ذکر ہے۔ طویل سلسلہ ہوگا جس کو بائبل میں آرمگڈون کہا گیا ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسلام غالب ہوگا اور کفر مغلوب ہو جائے گا، یہود قتل ہوں گے، دجال قتل ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی سرکردگی میں اہل ایمان اسلام کو غالب کریں گے۔ تو قرآن کے مقاصد میں یہ بھی شامل ہے جس کی تفاصیل احادیث میں آئی ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ وہ اپنی جانب سے سخت جنگ سے خبردار کرے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور اہل ایمان کو خوشخبری دے جو اچھے اعمال کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے عمدہ اجر ہے، مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ الفاظ مادہ پرستی کا رد کر رہے ہیں، جنت نہیں دے گی اہل ایمان نے، لیکن ان کا ایمان ہے اس حق پر اللہ کی طرف سے جو آیا، یہ بھی مادہ پرستی کا رد ہے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو خبردار کرے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ یہ یہود و نصارہ کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 30 میں الفاظ ہیں کہ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تو قرآن کا ایک مقصد یہ بھی بیان کیا گیا کہ قرآن ایسے لوگوں کو خبردار کرے، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، اس کا نہ انہیں کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بڑی ہے بات جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، ان یقولون الا کذبا، وہ کچھ نہیں کہتے مگر جھوٹ۔ اس پر اللہ کے شدید الفاظ آئے ہیں سورہ مریم آیت 88 سے لے کے آیت 94 تک۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا قرار دیا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، اڑا دیے جائیں پہاڑ، کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی کو بیٹا قرار دیا۔ یہ ہیں جو اللہ کے الفاظ سورہ مریم میں بڑے شدید آئے اس حوالے سے۔ فرمایا کہ یقولون الا کذبا، وہ کچھ نہیں کہتے مگر جھوٹ۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، تو شاید اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر وہ ایمان نہ لائے اس بات پر غم کرتے ہوئے۔ یہ تسلی دی جا رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے جو بھونڈے عقیدے اختیار کر رکھے ہیں ان کے اثرات بڑے شدید ہیں، اور جس بات کے لیے، جس انجام کے لیے یہ لوگ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، اے نبی اس پر غم کرتے ہوئے کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ گویا یہ تسلی دی جا رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس بات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شدید خواہش رکھتے تھے کہ کسی طرح یہ حق کی طرف آ جائیں، اتنی محنت کرتے تھے کہ اللہ کو کہنا پڑا ہے نبی کہ آپ غم کے مارے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ اتنی محنت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بے شک جو کچھ زمین میں ہے اسے ہم نے اس کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ اب یہ پھر مادہ پرستی کا رد آ گیا۔ اس زمین کی حقیقت کیا ہے؟ اس کو سجایا ہم نے لیکن آزمائش کے لیے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے سورۃ الملک آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا کہ اللہ تمہاری آزمائش فرمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ تو یہ دنیا اس کی چمک دمک میں گرفتار نہ ہو جانا یہ امتحان کے لیے دی گئی ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے سورۃ الفجر آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 میں